السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں غیر منصرف کے بارے میں پڑھا تھا، ہم آج اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا غیر منصرف کی تعریف کیا ہے، کیا اسباب ہیں، کون سی علتیں ہیں جو ایک اسم میں جب پائی جاتی ہوں گی تبھی وہ غیر منصرف شمار کیا جاتا ہے۔ 9 اسباب 9 علتیں یہ ہیں جو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھے ہیں۔ میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جب تک نہ 2 علتیں ان 9 علتوں میں سے کوئی بھی 2 علتیں آپس میں ملیں گی تب تک وہ غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں گے، ان 9 علتوں میں سے 2 علتوں کا آپس میں جمع ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جب تک نہ ان 9 علتوں میں سے ان 9 اسباب میں سے 2 علتیں آپس میں ملیں، جب آپس میں ملیں اور پھر کسی اسم میں وہ دونوں مل کر کے موجود ہوں تب تک وہ اسم غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ پہلی بات، پہلا قاعدہ، ان 9 علتوں میں 2 علتوں کا ہونا ضروری ہے غیر منصرف بننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کتنی ضروری ہیں؟ 2 علتیں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو یہ 9 علتیں ہیں ان میں ان علتوں کی 2 قسمیں ہیں، ان 9 علتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ جو علتیں ہیں ہمارے پاس 9 علت، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک علت 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر، یعنی کہ یہ جو 9 علتیں ہیں نا، ان میں سے کچھ ایسی علتیں ہیں، کچھ ایسے اسباب ہیں جو ایک ہی علت 2 کے برابر ہیں، تو اس وقت ہم کہیں گے اس ایک علت کے ساتھ دوسری علت کا ہونا ضروری نہیں ہے تاکہ یہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک علت 2 کے برابر ہے، اور میں نے ابھی کہا 2 علتیں ضروری ہیں کس کے لیے؟ غیر منصرف بنانے کے لیے، 2 سے کم نہیں ہو سکتی۔ جب ان 9 علتوں میں سے 2 علتیں آپس میں ملیں گی تو وہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں۔ کتنی؟ کم از کم 2 علتیں ضروری ہیں ان 9 میں سے۔ اب میں نے کہا آگے جا کے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ 2 علتیں کیا ہیں؟ ضروری۔ اب کچھ علتیں ان میں ایسی ہیں جو ایک ہی 2 کے برابر ہیں۔ جب ایک علت کوئی اس میں 2 کے برابر ہیں تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ میں اس ایک علت جو کہ 2 کے برابر ہے اس کے ساتھ کوئی اور علت دوں تاکہ یہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک 2 کے برابر ہے نا، اگر میں نے اس ایک جو 2 کے برابر ہے، اگر میں نے اس علت کو کوئی ایک اور علت دے دی تو پھر وہاں پہ 3 علتیں جمع ہوں گی۔ کیوں؟ ایک 2 کے برابر ہے، اب ہم کہیں گے اب یہ ایک علت نہیں ہے بلکہ یہ 2 علتیں ہیں کیونکہ یہ 2 کے برابر ہیں۔ اب اگر میں نے اس ایک علت کو ایک اور علت دے دی ایڈ کر کے تو یہ کتنی علتیں بنے گی؟ یہ 3 علتیں بنے گی جو کہ ممنوع ہے، جو کہ منع ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ پہلی بات، 2 تو ضروری ہیں لیکن ان علتوں میں سے کوئی ایک علت ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک علت 2 کے برابر، تو اس وقت ہم اس ایک علت پر ہی اکتفا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی علت کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہے اور تب ضروری نہیں ہے اور نہ ہم دیتے ہی ہیں اس ایک علت کے ساتھ جو 2 کے برابر ہو کوئی ایک اور علت 2 بنا کر کے، نہیں، بلکہ ایک اگر 2 کے برابر ہے اور ہمیں 2 چاہیے غیر منصرف کے لیے تو تب ایک ہی علت کام کرتی ہے 2 غیر منصرف بنانے کے لیے۔ دوسری قسم وہ ہے ایک علت ایک ہی ہے، ایک علت ایک ہی ہے۔ یہاں پہ عقل سیدھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر ایک علت ایک ہی ہے، اس ایک علت کے ساتھ ضروری ہے کہ کوئی ایک اور علت دی جائے 8 میں سے۔ جب ایک علت 9 میں سے کوئی ہے
اب کتنی بچے 8. پھر 8 میں سے کوئی بھی علت ضروری ہے کہ جو اس ایک علت کے ساتھ ملے پھر 2 علتیں بن جائیں. کیوں؟ یہاں ایک علت ایک ہی ہے, یہاں پہ ایک علت 2 کے برابر, یہاں ایک علت ایک ہی ہے اور ایک کے برابر ہی ہے. تو یہاں پہ ضروری ہے کہ اس علت کے ساتھ کوئی علت اور دی جائے تاکہ یہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکے. مثال تانیث ہے میرے پاس. تانیث مثال کے طور آپ کو میں کہوں گا فاطمہ تو, ٹھیک ہے. فاطمہ یہ تانیث ہے, مونس نام ہے نا فاطمہ. تانیث جو ہے یہ تانیث, یہ تانیث جو ہے یہ ایک ہی علت ہے, مطلب ایک علت ایک کے برابر ہے. یعنی کہ ابھی تانیث ہے, یہ اکیلے میں فاطمہ کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا. کیوں؟ علت ایک ہی ہے اور ایک علت ایک کے برابر ہے. یعنی کہ تانیث جو ہے نا یہ علت ایک کے برابر ہے. ابھی ضروری ہے کہ میں تانیث کے ساتھ کوئی اور ایک علت دوں جو تانیث کے ساتھ مل کر کے فاطمہ کو کیا غیر منصرف بنا سکے. میں نے کہا میں فاطمہ کے ساتھ تانیث کے ساتھ دیتا ہوں اسم علم. معرفہ کہیے یا اسم علم کہیے ایک ہی بات ہے. اسم علم میں نے کل بھی کہا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں, اسم علم کہتے ہیں انسان کے نام کو, چاہے انسان مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر انسان کے نام, مؤنث انسان کے نام, جو بھی انسان کے نام ہیں اسے اسم علم کہتے ہیں. اس کے سوا جگہوں کے نام, ملکوں کے نام, شہروں کے نام, قبیلوں کے نام, پہاڑوں کے نام, جھیلوں کے نام, ایسے ہی سمندر وغیرہ جو بھی ہیں, یہ سب ان سب کے نام جو ہیں وہ اسم علم کہلاتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسم علم پہچانا ہوا, جانا ہوا, مشہور جو ہو اسے اسم علم کہتے ہیں. جو معین ہو, جو طے شدہ ہو اسے اسم علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فاطمہ تانیث ہے, اکیلے تانیث فاطمہ کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا کیونکہ تانیث ایسی علت ہے جو ایک کے برابر ہے. میں نے کہا تھا 2 علتیں ضروری ہیں, تو ابھی بھی فاطمہ غیر منصرف نہیں بنا کیونکہ تانیث ہی. جب میں تانیث کے ساتھ اسم علم جوڑ دیتا ہوں, اب ایک اور علت میں نے دی, ایک تانیث کو میں نے جوڑ دیا اسم علم کے ساتھ تو 2 علتیں موجود ہیں نا. اب فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ اب غیر منصرف ہے. ٹھیک, یہ اس کی مثال. تانیث یہاں پہ ایک علت ہے اور اسم علم یہاں پہ دوسری علت ہے. اب یہاں پہ اس کی مثال آپ کو میں کہوں گا, اچھا ایک علت جو 2 کے برابر ہیں, یہ ان 9 میں سے صرف 3 ہی میں لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 اس میں ہے منتہی الجمع, جو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھا ہے, یہ والا. اس کے 2 وزن ہیں, مفاعل مفاعیل, یعنی کہ جہاں جہاں منتہی الجمع ہوگا وہاں پہ اکیلے میں ایک ہی علت کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہے. نمبر 2 ہے اس میں وہ کہ جو الف ممدودہ ہو. الف ممدودہ کہتے ہیں جہاں پہ ایسا ہو آخر میں, حمراء, سوداء, صفراء وغیرہ. نمبر 3 ہم کہیں گے جہاں پہ الف مکسورہ ہو, جہاں پہ ایسا ہو ہم کہیں گے عظما وغیرہ وغیرہ. اس کے آخر میں کیا ہے؟ یہ یہاں پہ ایک. بس یہ 3 جو ہے, یہ 3 ایسی علتیں ہیں جو 1 2 کے برابر ہیں. مطلب جہاں جہاں الف ممدودہ ہوگا, جہاں جہاں الف مکسورہ ہوگا, وہاں اکیلے میں الف ممدودہ ہو اکیلے میں, الف مکسورہ ہو اکیلے میں, منتہی الجمع اکیلے میں, یہ تینوں اکیلے میں کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنا سکتے ہیں. ان 3 کو چھوڑ کے. ہاں ایک اور بات, جو الف ممدودہ اور الف مکسورہ ہے نا بچوں, یہ اصل میں تانیث کا سب ٹائپ ہے یا سب کائنڈ ہے. یہ دونوں الف ممدودہ اور الف مکسورہ یہ دونوں شمار کیے جاتے ہیں تانیث کے اندر. یہ تانیث کے اندر سب ٹائپ ہیں. تانیث ٹائپ ہے, 9 اسباب میں سے ایک سبب تانیث ہے. پھر اس ایک سبب تانیث کے اندر اور بھی ہیں جیسے الف ممدودہ ہے, الف مکسورہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے بچوں, اب جو ہمیں آج پڑھ آپ نے سمجھ لیا. میں نے کیا کہا,
ایک علت جب ایک اچھا جو اب جو یہ باقی بچتی ہیں تانیث کے اندر جو الف ممدودہ ہے اور مقصورہ اس کو چھوڑ کے اور منتہی الجموع کو چھوڑ کے جو باقی علتیں بچتی ہیں وہ تمام کے تمام ایک علت ایک ہی ہے. ان علتوں کے ساتھ ضروری ہے کہ کوئی دوسری علت ملے تب ہی وہ غیر منصرف کسی کو بنا سکتے ہیں. سوائے منتہی الجموع کے یہ اکیلے میں کام کرے گا اور تانیث کے اندر الف ممدودہ اور الف مقصورہ یہ اکیلے میں کام کرتے ہیں, کسی دوسری علت کے محتاج نہیں ہوتے. باقی علتیں جو ہیں یہ آپس میں محتاج ہوتے ہیں کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے. اب دیکھیے یہاں الممنوع من الصرف جو کتاب پہ ہے جو لکھا ہے, میں اس کی شرح کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ سمجھ سکیں. الانواع الاتیۃ من الاسماء ممنوعۃ من الصرف, آنے والے جو نوع ہیں جو انواع ہیں جو ٹائپس کائنڈس ہیں اسم میں سے, مطلب اسم کے یہ جو آنے والے ٹائپس ہیں یہ غیر منصرف ہیں. کون کون ہیں دیکھیے, یہاں لکھا ہے, وہاں لکھا ہے زینب, مریم, فاطمہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اب مجھے چیک کرنا ہے کیا زینب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے ایک پیش علامت کس کی ہوتی ہے, غیر منصرف کی. میں نے کل کہا تھا بیتن دو پیش منصرف, کیوں دو پیش کو قبول کیا, مسجد دو پیش قبول کیا, کتاب دو پیش قبول کیا, قلم دو پیش قبول کیا, مکتب دو پیش قبول کیا. جو دو پیش قبول کرتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے اور جو دو پیش قبول نہیں کرتا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو علامت پہلے ہی موجود ہے, زینب دو پیش کو قبول نہیں کیا تو منصرف نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے. یہ تو ایسی علامت سے ہم نے پہچان لیا, لیکن ہم جانیں گے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کیسے زینب, مریم اور فاطمہ کیسے غیر منصرف ہیں. ہم ان اسماء کی انالیسز کرتے ہیں, تحلیل و ترکیب کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں کہ حل نکالتے ہیں کیسے زینب جو ہے وہ غیر منصرف ہے. دیکھیے پہلی بات, زینب مؤنث ہے, تانیث کا نام. زینب کس کا نام ہے, مؤنث نام ہے نا, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. زینب کسی مذکر کا نام نہیں ہے. گویا پہلی علت ان نو علتوں میں سے زینب میں کیا ہے, یہ مؤنث ہے, تانیث ہے. میں نے ابھی کہا ہر تانیث جو ہے وہ ایک علت دو کے برابر نہیں, بلکہ تانیث کے اندر جو الف ممدودہ ہے, الف مقصورہ ہے, وہ دو ایک دو کے برابر ہے. الف ممدودہ اور الف مقصورہ الگ الگ, الف ممدودہ الگ ایک دو کے برابر اور الف مقصورہ ایک دو کے برابر ہیں. پھر جو باقی تانیث بچتی ہیں وہاں پہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ دو علتوں کے برابر نہیں ہوتی. اب زینب جو ہے اس میں تانیث ہے اور ابھی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوسری علت کو چاہے تاکہ یہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکے. جب میں نے نام زینب کہا تو مؤنث ہے, ابھی بھی غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ ایک ہی علت ہے, وہ ہے مؤنث تانیث علت. ابھی دو علتیں چاہیے کس کے لیے, غیر منصرف بنانے کے لیے. تو مؤنث کا ساتھ یہاں پہ دیتا ہے اسم علم. اسم علم بھی کیا ہے, یہ بھی ایک سبب ہے نو اسباب میں سے. اب ہم کہیں گے مؤنث کے ساتھ اسم علم جب ملا اب زینب غیر منصرف بنا ہے. دو سبب ضروری ہے نا, مؤنث ایک سبب ہے, تانیث مؤنث کا نام ہے, اور اسم علم کیوں زینب انسان, ابھی میں نے کہا انسان کے نام کو اسم علم کہتے ہیں. اب زینب مؤنث نام تو ہے لیکن یہ مؤنث نام کے ساتھ ساتھ اسم علم بھی ہے, کسی انسان کا نام ہے. آپ سے میں کہوں گا ساعتن, ساعتن مطلب گھڑی. ساعتن بھی کیا ہے, تانیث ہے نا, یہ بھی مؤنث تو ہے, تانیث مؤنث ہے نا, لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ساعت مطلب گھڑی؟ گھڑی انسان کا نام ہے؟ نہیں, گھڑی کسی انسان کا نام نہیں ہے. زینب مؤنث ہے, ساعتن بھی مؤنث ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ زینب اسم علم انسان کا نام ہے اور ساعتن اسم علم انسان کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, گویا زینب مؤنث ہے اور یہ انسان کا نام اسم علم ہے. دو اسباب ملے, دو علتیں ملی, کون, تانیث اور اسم علم, اس لیے زینب کیا ہے, غیر منصرف. سیم مریم پہ بھی ہوگا, یہ بھی تانیث ہے, مؤنث کا نام ہے اور مریم انسان کا نام ہے. فاطمہ کیا ہے, مؤنث نام ہے اور یہ اسم علم ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک رول ہے یہاں پہ. پہلا جو یہاں پہ لکھا ہے زینب، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، جدت وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیر منصرف اس لیے ہیں کیونکہ نمبر ایک یہ سب تانیث ہیں، نمبر دو یہ سب اس میں علم ہے. اب یہاں لکھا ہے مکہ تو، میں آگے ایک اور مثال دیتا ہوں. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے مکہ تو، یہ آپ نے سمجھ لیا ہے نا. مکہ تو کیا غیر منصرف ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ہے. کیوں؟ نمبر ایک مکہ جو یہ تانیث ہے، یہ مونس نام ہے. کیسے؟ اس تا نے کہا کہ یہ مونس نام ہے، گویا ایک سبب آیا تانیث کا. ابھی ایک اور سبب چاہیے مکہ کو غیر منصرف بنانے کے لیے. بتائیے، مکہ کسی شہر کا نام ہے. میں نے ابھی کہا شہروں کے نام، ملکوں کے نام، قبائل کے نام، انسان کے نام. یہ مکہ شہر کا نام ہے تو اس میں علم ہے. ایک اور علت آئی اس میں علم. اب مکہ غیر منصرف. ٹھیک ہے بچوں، آسان ہے. ایک اور قاعدہ اسی کے اندر ہے، اسی کے ذیل میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو تانیث ہے اس کی قسمیں بہت ساری ہیں. ایک قسم اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ تانیث 3 حرف سے زیادہ اگر ہوا، آرام سے سمجھ لیجیے. میں نے ابھی آپ سے کہا زینب، فاطمۃ، مریم. زینب میں کتنے حروف ہیں؟ 4. زا یا نون با. فاطمہ میں 5. فا الف تا میم تا 5 ہے. مریم میں 1 2 3 4 ہیں. آپ یاد رکھیں گے ایسا مؤنث نام جس کے حروف 3 سے زیادہ ہو، 3 حرف سے زیادہ. زینب میں 4 زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ ہے نا، 4 ہیں. فاطمہ میں 5 ہے، 3 سے زیادہ ہیں. مریم میں 4 ہیں، 3 سے زیادہ ہیں. ایسے اسم کو ہمیشہ غیر منصرف مان لیتے ہیں. کیا مان لیتے ہیں؟ غیر منصرف. جہاں پہ کیا ہو؟ جہاں پہ 3 حرف سے زیادہ ہو اس نام کو، اگر اس نام میں علتیں موجود ہے دونوں، تو ہم کہیں گے وہ ہمیشہ غیر منصرف ہوگا. اب مسئلہ ہے، اب ایک چھوٹا لیکن بہت ضروری قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مؤنث نام جس میں دونوں علتیں بھی ہوں، لیکن اگر وہ سے حرفی ہو، سے حرفی کہتے ہیں 3 حرفی والے لفظ کو. اگر کوئی لفظ، وہ لفظ بنا ہے 3 حرفوں کا، اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ منصرف ہے یا غیر منصرف. اگرچہ اس 3 حرفی میں علتیں برابر موجود ہو دونوں، لیکن تو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. میں نے کہا اگرچہ علتیں دونوں موجود ہو اس مؤنث نام میں. کون مؤنث نام؟ جہاں پہ علتیں دونوں موجود ہوں. ہم تو بھی چیک کریں گے اس 3 حرفی کلمے کو کہ یہ منصرف میں چلا جائے گا یا غیر منصرف میں. یہ قاعدہ دیکھیے کیا قاعدہ ہے. مثال ہندن ہے، ٹھیک. ہندن 3 حرفی ہے، ہا، نون اور دال. سکر 3 حرفی ہے، سین، قاف اور را. اب اگر بیچ والا حرف ساکن ہوا، اب رول چینج ہوگا، تبدیل ہوگا. بیچ والا حرف طے کرتا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. لیکن یاد رکھیں گے بچوں، صرف 3 حرفی مؤنث کلمہ. 4 میں نے کہا 3 سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ غیر منصرف ہی ہوگا. اب میں کہہ رہا ہوں ایسا کلمہ، ایسا اسم مؤنث کا. دیکھو ہند جو ہے یہ تانیث ہے، ہند جو ہے نا یہ مؤنث نام ہے، اور ہند جو ہے اس میں علم انسان کا نام ہے. ہم کہیں گے ہند جو ہے اس میں دونوں سبب ہیں، تانیث بھی ہے ہند اور ہند علم بھی ہے. لیکن یہاں سے کیا ہے؟ 3 حرفی ہے نا. اب مجھے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اگرچہ دونوں علتیں موجود ہیں. اب علتوں کا ہونا یا نہ ہونا اس بار نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ تانیث اور علم وہ اسم ہے جو 3 حرفی ہے. 3 حرفی پر قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں پہ نحوی جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نام جو تانی مؤنث بھی ہے اور علم بھی ہے، اگر وہ تانیث کے ساتھ اس میں علم جڑا ہے،
اگر وہ دونوں علتیں موجود ہیں کسی اسم میں اور وہ اسم 3 حرفی ہے، ہا ایک، نون 2، دال تیسرا، اور ان 3 حروف میں سے بیچ والا جو یہاں پہ نون ہے اگر وہ ساکن ہوا تو وہ مؤنث نام منصرف شمار کیا جائے گا، وہ تب غیر منصرف شمار نہیں ہوتا۔ تو ہم کہیں گے ہندن، ہندن، اگر اسباب دونوں ہیں، علتیں دونوں ہیں، تانیث بھی ہے، علم بھی ہے۔ یہاں پہ زینب میں کیا ہے؟ یہاں پہ بھی تانیث ہے، علم ہے، لیکن زینب کیوں غیر منصرف؟ کیونکہ یہ 3 سے زیادہ حروف ہے۔ یہاں پہ ہندن منصرف کیوں؟ کیونکہ یہ 3 حروف 3 سے زیادہ نہیں ہے، اگرچہ علت دونوں ہیں، علم بھی ہے، تانیث بھی ہے، بیچ والے حرف نے طے کیا کہ اب یہ غیر منصرف نہیں ہے، اب یہ منصرف، ہم کہیں گے ہندن۔ کیا کہیں گے؟ ہندن۔ یہ ایک اصل میں یہ قاعدہ ہے، یہ فصیح قاعدہ ہے، مطلب جو زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ نحوی کہتے ہیں کہ اس میں تانیث بھی ہے، علم بھی ہے، وہ اس کو غیر منصرف بھی مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں، اصل میں منصرف ہندن 2 پیش آئے گا۔ کچھ نحوی کہتے ہیں، یہ بھی قاعدہ ہے، آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ دونوں علامتیں ہیں، دونوں علتیں ہیں، دونوں اسباب ہیں، ہندو اس کو وہ غیر منصرف بھی مان لیتے ہیں، لیکن میں نے ابھی کہا اصل قاعدہ، فصیح قاعدہ جو زیادہ جاری اور مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ منصرف کے طور استعمال ہوتا ہے اگرچہ علتیں موجود ہیں۔ لیکن کچھ نحوی یہ بھی قاعدہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اگر یہ 3 حرفی ہے اس کو ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اب جہاں 3 حرفی مؤنث ہو، سقر تانیث ہے، سقر جو یہ جہنم کا ایک نام ہے، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ تانیث ہے، مؤنث ہے اور اس میں علم ہے، کیونکہ جہنم کا نام ہے تو معین ہے نا، تو اس میں علم ہے۔ اب یہاں پہ سقر بیچ والا حرف وہ سا کہ یہاں پہ سکون تھا، جزم ہے، یہاں پہ متحرک زبر ہے، حرکت ہے، تو یہ قاعدہ آسان اور سہل ہے کہ وہ اسم جو 3 حرفی ہو، تانیث بھی ہو، علم بھی ہو، اور جس کا بیچ والا حرف متحرک ہو وہ غیر منصرف ہی ہوگا، وہ منصرف نہیں ہوگا۔ بس منصرف تب ہوگا جب وہ نام 3 حرفی ہو اور اس کا بیچ والا حرف سکون پر ہو، ساکن ہو، جازم ہو اور وہ اس پر جزم ہو، اس وقت اسے ہم منصرف مان لیتے ہیں۔ آج کے لیے کافی ہے، اپنا خیال رکھیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔